اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والسلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد. مشہد مقدس سلطان سریر ارتضیٰ مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ سے میں آپ سب افراد کی خدمت میں سلام اور یا علی مدد پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو بے محتاج زندگی عطا فرمائے. پروردگار عالم آپ سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا، عشق اہل بیت کا، الفت اہل بیت کا، مودت اہل بیت کا، عقیدت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. پروردگارہ جب تک زندہ رہیں ہماری زندگی آل محمد کی محبت کے ساتھ ہو، جب اٹھیں تو آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھیں اور جب چلیں تو آل محمد کی محبت کے ساتھ چلیں. ہماری زندگی آل محمد کی محبت کے ساتھ ہو. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ لوگ، وہ ہاتھ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف برے ارادے سے اٹھیں، ان ہاتھوں کو قطع فرما. وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے آل محمد کو دیکھیں، ان آنکھوں کو اندھا فرما. جب تک زندہ رہیں پروردگار عالم محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، اور جب اس دنیا سے جائیں جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، تجھے واسطہ ان ہستیوں کا کہ جن کے صدقے میں کائنات کی خلقت ہوئی. پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام راضی ہیں. پروردگارہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، اور ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آل محمد کے فرمودات پہ، ارشادات پہ اور عشق اہل بیت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ میری دعا ہے حالات کی بہتری ہو، یہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہو، تاکہ جو دوسرے ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور مشکلات میں ہیں، نہیں آ سکتے، وہ اپنے پیاروں سے آ کے ملیں اور اپنے عزیزوں سے ان کی وابستگی ہو، دوبارہ ملاقاتیں ہوں، اور دوبارہ جو جدائیاں ہیں وہ وصل کے لمحات میں تبدیل ہو جائیں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیحہ زمانہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. پروردگارہ جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے ان کو لباس عافیت پہنا دے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کو فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما. انتہائی پیارے، انتہائی عظیم، انتہائی نیک ہمارے پنجتن پوائنٹ کے، پنجتن ٹی وی کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ میرے اپنے پیج سید حسن عسکری نقوی المشہدی کے ناظرین جو موجود ہیں، اس کے علاوہ کربلا کے جو پیج کے ناظرین موجود ہیں، اس کے علاوہ مجالس حسینیہ کے، اور اس کے علاوہ نور محمد کے اور لائیو فرام کربلا کے جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ 10-12 پیج اس وقت یہ لائیو نشر ہو رہا ہے، یہ پروگرام جو اس وقت مشہد مقدس سے امام ہشتم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ سے ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام، جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ آج ہماری جو دعائیہ پروگرام اور دعائیہ نشست جو ہوگی وہ بے اولادوں کی اولاد کے لیے ہوگی، کہ جو اولاد چاہتے ہیں یا جن کی اولاد ہے اور مزید اولاد چاہتے ہیں ان کے لیے دعا ہوگی کہ پروردگار عالم ان کو اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرمائے. جو بیٹا چاہتے ہیں اللہ ان کو بیٹا دے، جو بیٹی چاہتے ہیں اللہ ان کو بیٹی دے. اور ہم نے یہ دعا آج مانگنی ہے، ہم نے آج دعا مانگنی ہے. کس کی دعا آج ہم نے دعا مانگنی ہے؟ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شہزادے کہ جو حقیقت میں 6 مہینے کے ہیں، لیکن عطا کرنے میں وہ بہت بڑے ہیں، ان کا قد بہت بڑا ہے. عطا کرنے میں وہ اتنی عطا کرتے ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے علامہ بہبہانی نے، اور ایک میں علامہ خلخالی کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے کئی مقامات پہ توسل کیا شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان کی حاجات پوری ہوئیں. اور ملتا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ آقا گل پائگانی کہ جب ان کی کوئی حاجت ہوتی تھی اور پریشانی ہوتی تھی تو اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا، بینر لگوا دیتے تھے کہ مجلس شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ اس کا یہ اثر ہوتا تھا اس مجلس کا کہ جب مجلس کے بعد ان سے بات کی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ میری الحمدللہ پریشانی
دور ہو گئی ہے. تو یہ شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا کمال ہے کہ شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، بلکہ ایک شخصیت کو شہزادے خواب میں آ کے فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، جب تم مشکلات میں ہوتے ہو تم مجھے کیوں نہیں پکارتے، کبھی ایک دفعہ پکار کے تو دیکھو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں 6 مہینے کا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک نگاہ سے تمہاری مشکلات کو آسان کر سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے وہ اختیارات عطا کیے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. باب الحوائج کا لقب سب سے چھوٹے باب الحوائج ہیں. تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ جس خانوادے کا 6 مہینے کا باب الحوائج ہے تو اس خانوادے میں امیر المومنین کی کیا منزلت ہوگی. جس مہینے کا 6 مہینے کا باب الحوائج ہے تو اس گھرانے میں علی اکبر علیہ السلام کی کیا منزلت ہوگی. جس مہینے میں حضرت علی اصغر علیہ السلام اس منزل پہ فائد ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مشکلات کو آسان. خدا شاہد ہے، میں آپ سے گارنٹی کہتا ہوں، آپ ایک کوئی مشکل میں مبتلا ہوں، آپ شہزادہ علی اصغر کی مجلس کی نظر مانیں، یقین جانیں مجرب عملیات میں سے ہے کہ آپ کی مشکل آسان ہوتی ہے. 2 رکعت نماز بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کو، 2 رکعت نماز شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو، اور سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات آپ پڑھیں اور دعا مانگیں. انشاءاللہ یقین جانیں آپ کی مشکل فوراً آسان ہوگی. لیکن وہی ہے کہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور پکارنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یقین کامل کے ساتھ، پختگی ایمان کے ساتھ آپ یہ دعا مانگیں اور دیکھیں کیسے رحمت کے دریچے، رحمت کے دروازے آپ کے لیے رب العزت رب العالمین کھول دے گا. ظاہر ہے اتنا بڑا توسل ہے، اور واقعاً فبأي ذنب قتلت، کس گناہ کی وجہ سے حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا. اور یہ عجیب جملہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ حیات الحیوان ایک بہت عظیم اہل سنت کے عالم دین کی کتاب ہے. اس میں ایک بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف کے قتل کا الزام بھیڑیوں پہ لگا ہے تو بھیڑیے جو ہے، ایک بھیڑیے کو پتہ چلا، اس نے جا کے جنگل میں شور مچا دیا اور کہتا ہے کہ تمہاری غیرت کہاں گئی، تم پہ ایک نبی کے قتل کا الزام لگا ہے. تو فوراً وہ سارے کے سارے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کو گھیرے میں لے کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم پہ ان لحم الانبیاء، انبیاء کا گوشت ہم پہ حرام ہے، ہم نبیوں کی طرف دسترس کے، ہم نبیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کے تابع ہیں، ان کا گوشت ہم پہ حرام ہے. اے اللہ کے نبی، حضرت یوسف کو ہم نے قتل نہیں کیا. تو حضرت یعقوب کہتے ہیں وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کیونکہ لباس بالکل صحیح و سالم تھا، تم لوگ قاتل نہیں ہو. تو کہتے ہیں کہ پھر اے اللہ کے نبی ہمیں لکھ کے دیں. کہا کہ میں نے کہہ دیا تم قاتل نہیں ہو، کہا ہمیں لکھ کے دیں کہ ہم نے جو ہے وہ قتل نہیں کیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے لکھ کے دیا کہ تم لوگوں نے قتل نہیں کیا میرے یوسف کو. تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ابھی تک ان کے پاس موجود ہے. حیات الحیوان والے لکھتے ہیں قیامت کے دن یہ نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے محشر کے میدان میں کہ اے اللہ ہم قاتل نہیں تھے، ہم پہ الزام لگا تھا. لیکن میں ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، بھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جملہ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ شہزاد، وہ بھیڑیے کتنے بہتر تھے کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم پہ الزام لگا اور فوراً اپنے الزام کی نفی جا کے کروائی. لیکن میں کہاں جاؤں، کربلا میں کیسے بھیڑیے تھے. ایک بھیڑیا فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں گواہ رہنا، حسین کے خیموں کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا ہے. اور دوسرا بھیڑیا کیا کہتا ہے، وہ ایسا تیر چلاتا ہے کہ جو 3 منہ والا تیر تھا، تیر سے شعبہ. اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کو کی شہادت ہوتی ہے. فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ تڑپ جاتا ہے. آج کی دعا ان بے اولادوں کے لیے جو شہزادہ علی اصغر کا عزادار چاہتے ہیں. آج کی دعا ان کے لیے ہوگی جو عزادار امام حسین چاہتے ہیں. آج کی دعا ان کے لیے ہوگی جو بے اولاد ہیں اور اپنی جھولیاں خالی ہیں اور وہ اولاد کی تمنا لیے بیٹھے ہیں. آج کی دعا ان کے لیے ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ خداوند زمین و آسمان ان کو اولاد نرینہ دے. ان کو حسین کا ماتمدار چاہیے، ان کو بی بی کی کنیز چاہیے، ان کو بی بی کا عزادار چاہیے، جناب سیدہ کی دعا چاہیے. آج ان سب کے لیے دعا ہم کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی. جو افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروردگار عالم آپ کی اس زیارت کرنے کو، مولا کے حرم دیکھنے کو، مولا کے گنبد کو دیکھنے کو، آج ماشاءاللہ مشہد میں بہت بارش ہوئی ہے، بہت رحمتیں برسی ہیں. اس وقت آپ مولا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں، اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں، یقین کامل رکھیں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اس لیے کہ دربار اس کا دربار
دربار ہے جو سلطان العرب والعجم ہے، اس کا دربار ہے جو وہ دربار ہے کہ جہاں سے کربلا کا پروانہ ملتا ہے، اس کا دربار ہے جہاں سے جنت کے دستخط ہوتے ہیں، اس کا دربار ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا جناب سیدہ کو اپنا ٹکڑا کہا یا امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ٹکڑا کہا۔ فرماتے ہیں میرے بدن کا ٹکڑا خراسان کی زمین پہ دفن کیا جائے گا، کوئی پریشان حال اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، کوئی مغموم زیارت نہیں کرے گا مگر اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، کوئی حاجت مند زیارت نہیں کرے مگر آئے گا اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ یقین جانیں جو حاجت مند ہے، جو بے اولاد ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں، خدا شاہد ہے، آپ مفاتی اٹھا کے دیکھیں، زیارت قریب سے ہوتی ہے، زیارت بعید سے ہوتی ہے۔ قریب ہو کے اگر آپ کا دل مولا کے پاس نہیں ہے تو آپ دور ہیں، لیکن دور ہو کے اگر آپ کا دل مولا کی بارگاہ میں ہے، مولا کی زری سے لپٹا ہوا ہے تو آپ مولا کے قریب ہیں۔ اس وقت ہم مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، مولا کو سلام کریں۔ جتنی دیر ہم یہ زیارت پڑھ رہے ہیں، ہم یہ دعا کر رہے ہیں، آپ توسل جاری رکھیں، تضرع جاری رکھیں، کوشش کریں آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکل آئے۔ ملتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنکھ سے نمی آ جائے اور آنسو نکل آئے، اللہ فوراً حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اغتنم الدعاء عند الرقت، رقت کے وقت دعا کو غنیمت جانو۔ امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے، میں کہوں گا اے امام رضا علیہ السلام، یہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں مولا یہ آپ کی زیارت کے طالب بیٹھے ہیں، مولا یہ آپ کی زیارت پہ آنا چاہتے ہیں۔ مولا ایسے حالات ہو چکے ہیں دنیا کے، فلائٹیں بند ہیں، زمینی راستے بند ہیں، گھروں سے نکلنے پہ پابندی، شہر بند ہو چکے ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، پریشان ہیں لوگ، مضطرب ہیں، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بیچارے ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے، بیٹا باپ کو نہیں دیکھ پا رہا، باپ بیٹے کو نہیں دیکھ پا رہا۔ وہ کیفیت ہے امام رضا، آپ کو آپ کی جدہ جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، اے امام رضا آپ کو اس وقت کا واسطہ جب آپ کی دادی جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان میں آئی، اے امام رضا آپ کو اس وقت کا واسطہ، اس وقت کا واسطہ کہ جب یہ آواز بلند ہوئی الا قد قتل علی ابن ابی طالب، اے امام رضا آپ کو اس وقت کا واسطہ کہ جب یہ آواز بلند ہوئی کہ امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، اے امام رضا اس وقت کا واسطہ جب آپ کے جد امجد امام حسین علیہ السلام نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیروں پہ معلق تھے، اور وہ امام زمانہ کا فکرہ میرا سلام ہو اس مظلوم امام پہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ اور عجیب جملہ ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، آخری سجدہ میرے مولا حسین علیہ السلام کا، مولا میں اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کروں گا، پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب میرے مولا حسین نے آخری سجدے کے لیے سر کو زمین پہ رکھا، کربلا کی مٹی پہ اپنے سر کو رکھ دیا، پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسطہ، اے رب العزت رب العالمین اس وقت کا واسطہ جب کربلا میں یہ آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا، پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب امام حسین خیموں سے رخصت ہوئے تھے، خدایا تجھے اس وقت کا واسطہ جب امام حسین نے سجدے میں سر خود رکھا لیکن قاتل شمر نے اٹھایا، پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھتی رہی اور بھائی ذبح ہوتا رہا، پروردگارہ جو مریض کرونا وائرس کے ہیں یا جن کے جو ہے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، پروردگارہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان سب کو عزت و آبرو عطا فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ ایران میں 3100 کے قریب ایسے مریض ہیں جو اس وقت ICU میں ہیں، کچھ وینٹیلیٹر پہ ہیں، ایسے جن کو تقریباً جواب کی کیفیت ہے، پروردگارہ ڈاکٹر تو جواب دے سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کی دوائی نہیں بنی، کیسے کر سکتے ہیں پروردگارہ، لیکن تو جواب دینے والا نہیں ہے، نا امیدوں کا سہارا ہے، پروردگارہ تو نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، پروردگارہ تو نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و اذا مرضت فہو یشفینی، تیری بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، پروردگارہ تمام بیماروں کو شفا و عافیت عطا فرما، پروردگارہ
جواد منگلا صاحب کے والد بزرگوار بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا و عافیت عطا فرما۔ ہمارے انتہائی بہترین پڑھنے والے مداح خان اہل بیت محمد رضا منگلا اس وقت بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا و عافیت عطا فرما۔ پروردگار سہیل بخاری صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، حسن جعفری صاحب کو ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور حسن اقبال بھائی ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مولانا مجاہد صاحب ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار میرے والد صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سیدہ اظہار فاطمہ اور سید مجتبیٰ حسین نقوی کو صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ پروردگارہ بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، پروردگارہ ہمیں صحیح معنی میں اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان گزرتا جا رہا ہے، شب 4 ماہ مبارک رمضان آ گئی ہے، رحمتیں آتی جا رہی ہیں، اور ہم قصب نہیں کر پا رہے، ہم اس طرح عبادت نہیں کر پا رہے، ہم اس طرح قرآن نہیں پڑھ پا رہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو ابھی تک شاید ایک سورت بھی نہیں پڑھ پائے ہوں گے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ہمیں توفیق دے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت الہیہ میں بسر کریں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے ہم زیادہ سے زیادہ دعا، مناجات، تسبیح، تحلیل، تقدیس میں ہماری زندگی بسر ہو۔ یہ جو دن ہمیں ملے ہیں، یہ راتیں جو ہمیں ملی ہیں، نہ ہمیں کاموں کی ٹینشن ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، تو پروردگارہ گیموں سے نکال کے ہمیں عبادت کی طرف لے آ، پروردگارہ دنیا داری سے نکال کے ہمیں دینداری کی طرف لے آ، پروردگارہ ہمیں عبادتوں کی طرف لے آ، عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ ہم سجدہ نہیں کر سکتے تیری بارگاہ میں جب تک تو توفیق نہیں دے گا، پروردگارہ عبادت نہیں کر سکتے جب تک تیری توفیق ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، ہم تسبیح، تحلیل، تقدیس، مناجات نہیں کر سکتے جب تک تیری طرف سے ہمیں نہیں ملے گا۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں عبادتوں کی، ریاضتوں کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، بڑے اپنی رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ پروردگارہ بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں۔ آج ہم نے دعا کرنی ان کے لیے جو بیمار ہیں، علیل ہیں، پروردگارہ ان کے لیے دعا کرنی ہے جن کے اولاد نہیں ہے، جو بے اولاد ہیں، جن کے گھروں میں نہ نعمتیں ہیں نہ رحمتیں ہیں، بیٹی کی رحمت نہیں ہے، بیٹے کی نعمت نہیں ہے، پروردگارہ ان کے گھروں میں یہ رحمتیں اور نعمتیں پہنچا دے۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو نیک صالح فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مشہد مقدس کا دربار ہے، امام رضا علیہ السلام کا دربار ہے، اور وہ ہستی کا دربار ہے جس کے لیے فرمان ہے جو امام رضا کی زیارت پہ ہے اس کو حج قبول شدہ کا ثواب ملتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ کربلا کے راستے کھول دے، پروردگارہ نجف کاظمین سامرا کے راستے کھول دے، پروردگارہ تمام مقامات کی ہمیں زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، پروردگارہ ہمیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ پروردگارہ ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری امام حسین کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے اہل بیت کے ذکر کو دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام پیجز پہ جو پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، پروردگارہ بین الحرمین پہ اور دوسرے پروگرام، یہ سارے الحمدللہ 10-12 پیجز ہیں جو یہ آپ سب کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور زحمت کر رہے ہیں تاکہ تمام مومنین جو ہے مستفید ہو سکیں۔ ان سب کے لیے دعا کروں، پروردگارہ سب کو پریشانیوں کو دور فرما۔ جو امام حسین کا عزادار چاہتے ہیں ان کو امام حسین کا عزادار دے دے۔ پروردگارہ جو امام حسین کا ظاہر چاہتے ہیں ان کو امام حسین کا ظاہر دے دے۔ پروردگارہ جو امام حسین کی مجلس کا تبرک بانٹنے والا چاہتے ہیں ان کو امام حسین کی مجلس کے تبرک کا بانٹنے والا دے دے۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، مشہد مقدس ہے، اہم ترین رات ہے، اہم ترین جگہ ہے، اہم ترین بارگاہ ہے۔ پروردگارہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ جو اسیر ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان سب کو قید و بند سے رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا اہم راتیں ہیں، جو خیرات کر رہے ہیں ان کی خیرات کو قبول فرما، جو لوگوں کے لیے راشن مہیا کر رہے ہیں ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، جن کے کاروبار کا مسئلہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں علی اور حسین علیہ السلام کا نام لیتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو پنجتن پاک کے نام لیتے ہوئے اس
دنیا سے جائیں۔ پروردگارہ ہمیں جب مرضی موت آ جائے لیکن اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے اے مرنے والے حسین کی ماں سیدہ تم سے راضی ہے۔ پروردگارہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک جناب سیدہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، جو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو جو ہمارے ساتھ علی بھائی اشفاق علی بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے، جو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروردگارہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو اس وقت بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اپنے گھروں کی آبادانی چاہتے ہیں، ان کو شہزادہ علی اصغر باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ ہم شب 4 ماہ رمضان میں اپنے اعمال کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعائے افتتاح ہے، اس کی ہر رات پڑھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے کہ اس کو ہر رات پڑھا جائے۔ بے انتہا عظیم دعا ہے، بے انتہا رحمتوں والی، برکتوں والی، عنایات والی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جو افراد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ دیگر افراد بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس فیض سے محروم نہ رہیں مولا کی لائیو زیارت سے، تو آپ ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اور پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ دور ہیں لیکن آپ دور نہیں ہیں، دل آپ کا مولا کے قریب ہے، آپ مولا کے قریب ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ اب ہم دعا افتتاح پڑھ رہے ہیں جس میں ایک جو ہے وہ مناجات ہے، استغاثہ ہے امام کی غیبت کا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہے اللہ امام کی دیدار سے دور ہیں، امام کی زیارت سے محروم ہیں، اور ایک استغاثہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی دعا کے اندر دعا افتتاح میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے گا۔ چلیں آئیں چلتے ہیں، اور اس دعا کو الحمدللہ جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے مستقل ہم یہ جو ہے دعا بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو استغاثہ بھی ہو رہا ہے مولا کی بارگاہ میں۔ تو چلیں آپ سب نیت کریں، دعا افتتاح پڑھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ یہ نہیں کہیے گا لاہور سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نہیں، مشہد سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ آپ مولا سے دور نہیں ہیں، آپ مولا کے قریب ہیں، آپ مولا کے قریب ہیں، آپ کا دل مولا کے قریب ہے۔ دعا کریں مولا ہمیں جلدی سے، ہمارا دل تو قریب ہے، ہمارے بدن کو بھی اپنی زیارت کے لیے، ہمارے پاکستان میں جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور تمام دنیا میں جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہو، ختم ہو، راستے کھلے تاکہ ہم سب زیارت پہ آئیں، اسی طرح سے عزاداریاں، اسی طرح سے عبادتیں بحال ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے افتتاح پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی دعائیں ضرور ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں قبولیت دعا کے اوقات چل رہے ہیں۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذن لی فی دعائک ومسالتک فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقع یا غفور اسرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها واسرت قد اقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فککتها الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمدللہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرت العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بھی عظیمہ
اے اللہ میں قلیل عمل کے ساتھ کثیر رحمت کا طلبگار ہوں، میرا عمل کچھ نہیں ہے اے اللہ، اے اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میں تجھ سے رحمتوں کا طالب ہوں۔ یقین جانے برکتوں کی راتیں ہیں، عنایات کی راتیں ہیں، رحمتوں کی راتیں۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما جتن بھی لے عظیما وغناک عن قدیم وهو عندی کثیر وهو علیک سال یسیر۔ اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفوک عن ظلم صدرک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی وعمدی وتعمانی فی ان اسألک ما لا استوجب منک الذی رزقتنی۔ اے اللہ شب ماہ مبارک رمضان میں میرے گناہوں کی مغفرت فرما، من رحمتک وارایتنی من قدرتک وعرفتنی من اجابتک فصرت ادعوک منا واسألک مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا علیک فیما قصدت فی الیک ان ابطأنی وخیر لی اتبت بجالی علیک ولا الذی ابطأنی وخیر لی لعلمک بعاقبت الامور فلم ارى مولا کریما اصبر على عبد اللئیم منک علی یا رب۔ عجیب جملہ ہے میرے بھائیو، عجیب جملہ ہے کہ مجھے ایک نوکر میری بات نہ مانے میں اس کو نکال کے باہر پھینکتا ہوں، بچہ بات نہ مانے آگ کر دیا جاتا ہے، کوئی دوست بات نہ مانے اس کو نکال کے دوستی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اے اللہ عجیب جملہ اس میں ہے، عجیب جملہ ہے۔ فَلَمَا مولا کریما اصبر علی عبد اللئیم منک علی یا رب۔ اے اللہ میں نے تجھ سے کریم آقا نہیں دیکھا جو ہم جیسے گناہ گاروں پہ، ہم جیسے خطا کاروں پہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے ہمارے گناہوں کو دیکھ کے۔ اے اللہ تو نے آج تک نہیں کہا کہ اب تو میری عبادت نہ کر، میرے مصلی پہ نہ۔ اے اللہ تو نے آج تک ہمارے رزق کو بند نہیں کیا، میں نے آنکھوں سے گناہ کیے، آنکھیں پھر بھی صحیح و سالم ہیں۔ اے اللہ تو نے، ہم نے کانوں سے گناہ کیے لیکن کان ابھی بھی صحیح سنتے ہیں، زبانوں سے کتنے گناہ کیے، غیبتیں، تہمتیں، بہتان، حسد، جھوٹ، نامحرم کے ساتھ گفتگو اور اس کے علاوہ ناحق گواہیاں ہم نے دی، لیکن اے اللہ تو نے پھر بھی ہم سے بات کی، تو نے اب ہماری زبان کو اپنے سے بات کرنے سے نہیں روکا۔ اے اللہ تو نے ہاتھ دیے عبادت کے لیے، میں نے گناہ کیے، تو نے زبان دی، میں نے گناہ کیے، تو نے آنکھیں دی، میں نے نافرمانی کی، تو نے کان دیے، گناہ کیے۔ کتنے مومنین کے بارے میں برے گمان اپنے دماغ میں رکھے، کتنے برے خیالات اپنے ذہن میں، ارادے اپنے ذہن سے کیے۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے اللہ تجھے چاردہ معصومین کی عظمتوں کا واسطہ، اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہماری گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اور حقیقت یہی ہے، یہ بلائیں ہماری اپنی وجہ سے آتی ہیں۔ دعائے کمیل آپ نہیں پڑھتے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب بندے نئے سے نئے گناہ کریں گے اللہ ان کو نئی بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ یہ بلا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم اس کو بھلا چکے ہیں، ہمیں اپنے اوپر یقین ہے، اپنی طاقت پہ یقین ہے، اپنے پیسے پہ گھمنڈ ہے، ہمیں اپنی چلنے پہ قدرت، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں، نہ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، نہ ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں، نہ الحمدللہ، ہم بھول گئے ہیں، عبادتیں بھول گئے، ہمیں گانے یاد ہیں، ہمیں دنیا کی تفریحات یاد ہیں، ہمیں دنیا کی مصروفیات یاد ہیں، ہمیں گیمیں یاد ہیں، ہمیں فلمیں یاد ہیں، ہمیں یوٹیوب یاد ہے، ہمیں دوست یاد ہے، ہمیں رب العزت بھول گئے۔ ہمیں ایک وقت کا کوئی کھانا کھلا دے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہمیں بچپن سے لے کے اب تک روزی دے رہا ہے، جس نے ہمیں چہاردہ معصومین جیسے عظیم آقا عطا کیے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ ان راتوں میں دعا کریں، اللہ آج تیری بارگاہ میں ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ سے گناہ نہیں کریں گے،
دعا کرے پروردگارہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، پروردگارہ دعا کرے تجھے واسطہ جناب سیدہ کا، پروردگارہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں الف الہی الف، اے الہی الف، اے اللہ میں نے پڑھا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا ہفتے میں 2 مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں آپ کے نام عمل پہنچتے ہیں، جب امام نام عمل دیکھتے ہیں تو امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ آج وعدہ کریں آج کی رات میں مولا امام زمانہ ہم ابھی کبھی آپ کو نہیں رلائیں گے اپنے گناہوں کے ساتھ، مولا اگر ہم اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں ان کو راضی کریں گے اپنے سے، مولا اگر ہم اپنے ماں باپ کو اذیت دی ان کو خوش کریں گے، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے معافی مانگیں گے۔ میں نے پڑھا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں اگر اس کی سن جو ہے وہ 30 سال کا ہو وہ 3 سال کا رہ جاتا ہے، ملتا ہے کہ وہ بندہ شب قدر میں عبادت کرے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں، اللہ شب قدر میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جنت کی خوشبو 70,000 میل کی دوری سے کان ناک میں انسان کی آ جائے گی اس کی خوشبو، لیکن اگر کوئی جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں شب نیمہ شب قدر میں بھی اگر وہ دعا مانگے اللہ اس کو بھی وہ ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے جنت کی خوشبو نہیں سونکھ سکتا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں تو نے مہلت دی ہے، ہمیں ایک اور ماہ رمضان دکھا دی ہے، پروردگارہ ہم اس لائق نہیں تھے عبادت کرے، پروردگارہ گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے، تو نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن ہم نے پیروی شیطان کی، تو نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن ہم نے گناہ کر کے شیطان کو راضی کیا، خدایا ہم تجھ کو راضی نہ کر سکے۔ پروردگارہ شب ماہ مبارک رمضان ہے، شب 4 ماہ مبارک رمضان ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تجھے امام حسین کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تجھے جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، اے لشکر یزید اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس بچے نے کسی کا قصور نہیں کیا، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے ہاتھوں کو اپنے لیے مخصوص کر دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں قوت دے، ہمیں صحت دے، ہماری آنکھوں کو طاقت دے تاکہ تیری بارگاہ میں گریا کر سکیں، ہمارے پاؤں کو قوت دے تاکہ مسجدوں میں عبادت گاہوں میں امام بارگاہوں میں جا سکیں، پروردگارہ ہماری زبان کو قوت دے کہ تیری مدح کر سکے، تیری حمد کر سکیں، اے رب العالمین یا رب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اے حسین کے رب تجھے حسین کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور کر، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قبولیت کا وقت ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رقت کے وقت روایت میں ملتا ہے غتنم الدعاء عند الرقت، رقت کے وقت دعا کو غنیمت جانو، اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھیں، مشکلات کو ذہن میں رکھیں، مجھے یقین ہے کامل ہے کوئی ہم لا وارث نہیں ہے، ہمارا وارث موجود ہے، وہ وارث موجود ہے جو آج بھی آنکھوں سے خون کے آنسو گریا کر رہا ہے، امام زمانہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، آئے امام زمانہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، مولا ہمارے لیے وسیلہ بن جائے، ہماری شفاعت کر دیں، یا بقیت اللہ یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایو القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین ید حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک مقام رکھنے والے ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں کہ اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کر دے، ہمارا بڑا دل ہے کربلا جانے کا، ہمارا دل ہے ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھتی رہی بھائی ذبح ہوتا، اے اللہ ہمارا بڑا دل ہے ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، اے اللہ ہم وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ علی اکبر کے سینے سے مولا حسین نے برچی کو کھینچا، اے اللہ ہم وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں مولا حسین نے عباس علمدار کے کٹے ہاتھوں کو اٹھایا، دعاؤں میں ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ آج کی مجلس جو ہے، آج کا ذکر جو ہے وہ حضرت باب الہوائی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے متصل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے بعد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور بے اولادوں کے لیے دعا کی جائے گی۔ ابھی آپ تصور میں رکھیں کہ آپ مولا کی بارگاہ میں ہیں، یقین جانیں آپ مولا سے دور نہیں ہیں، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ آج دعا رد نہیں ہوگی جو مانگی ہوئی دعا ہے، لیکن یاد رکھیں کچھ شرطیں ہیں دعا مانگنے کی، اپنے مولا کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ، اور میں ماں باپ سے بھی کہوں گا اگر آپ اپنے
بچوں سے ناراض ہیں آپ ان کو معاف کر دیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے معاف کر دیں، امام زمانہ کے لیے معاف کر دیں، ان خطاؤں سے درگزر کریں۔ پروردگارہ تجھے بکھرے ہوئے خاندان کو، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بکھرے ہوئے خاندانوں کو ملا دے، والدین سے جدا افراد کو اپنے ماں باپ سے ملا دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اس وقت کا واسطہ پروردگارہ جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، تمام کو ایک دوسرے سے تمام گھروں میں خوشیاں لوٹا دے۔ کرونا وائرس کے فتنے سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسلامی جمہوریہ ایران کی تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام اقتصادی مشکلات جو ایران پہ پاکستان پہ ہیں پروردگارہ ان کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جب تک زندہ رہیں، محبت اہل بیت میں زندہ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دعا کو ہم تمام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کربلا لے کے چلیں گے آپ سب کو۔ فلما را مولا کریما اصبر علی عبد اللئیم منک علی یا رب انک تدعونی واولینک وتتحبب الی واتبغض الیک وتتودد الی فلا اقبل منک کان لی التطول علیک فلم یمنعک ذلک لی من الرحمت لی والاحسان الی والتفضل علی بجودک وکرمک فرحم عبدک الجاہل۔ اے اللہ اپنے جاہل بندے پہ رحم فرما، وجود علیہ بفضل احسانک انکا جواد کریم۔ اے اللہ تو جواد ہے، تو کریم ہے۔ جواد و کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے حد سے زیادہ دے۔ انکا جواد کریم الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الرياح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ الحمدللہ علی فی بعد قدرت، الحمدللہ علی طول عناتہ فی غضب وهو قادر علی ما یرید۔ الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام والتفضل علیہ والانعام والاحسان الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعاذد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وانا عاصي ويعظم النعمة علي فلا اجازي فكم من موهبة هنية قد كفاني هنية قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجاب ولا يغلق باب۔ وہ اللہ ہے جو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمان ہے دعائے کمیل میں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا۔ اے اللہ کتنی ایسی تعریفیں ہیں جن کا میں حقدار نہیں تھا، تو نے ان کی نشر و اشاعت کی ہے، میں نے چھپ چھپ کے گناہ کیے، تو نے ان کی مغفرت کی ہے۔ کریم آقا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا یغلق باب، وہ اللہ ہے جو کبھی بھی اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کرتا۔ افسر بند کر دے گا، وزیر بند کر دے گا، لیکن اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا۔ ولا یرد سائل، اور اللہ کبھی سائل کو دروازے سے رد نہیں کرتا۔ ولا یخیب عامل، کبھی نا امید نہیں کرتا۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصادقین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والحمدللہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین۔ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو جابروں کی کمریں توڑ دیتا ہے۔ ٹوٹی نہیں ہے، بڑے دعوے تھے سپر پاور ہونے کے، کیا حال ہو گیا ہے؟ کرونا وائرس آیا، سب کی حالتیں خراب ہو گئی ہیں۔ سپر پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ وہی ہے جو ہر ایک کو پاور دیتا ہے، وہی ہے جو ہر ایک کو عزت دیتا ہے، وہی ہے جو ہر ایک کو مقام دیتا ہے، وہی ہے جو ہر ایک کو جو ہے رحمتیں دیتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کی کمریں اللہ توڑ دیتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ جس پہ عذاب کرتا ہے متکبر پہ عذاب کرتا ہے۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے، ہم برباد کر دیں گے، ہم اس کو اٹھنے نہیں دیں گے، ہم اس کو اٹھنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کبھی بھی کسی کو ایسے متکبر کو اللہ برداشت نہیں کرتا، اللہ کبھی متکبر کو نہیں
बर्दाश्त करता। परवरदिगार हमें तवाज़ु और इनकिसारी अता फरमा। वल्हम्दुलिल्लाह क़ासिमिल जब्बारीन मुबीर ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिमीन नकाल ज़ालिमीन सरीख़िल मुस्तसरिख़ीन मौज़ि आजातित तालिबीन मुअतमिदिल मुअमिनीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन ख़शियतिही तरअदुस समा व सुक्कानुहा व तरजुफुल अर्ज़ु व उम्मारुहा तमूजुल बिहार व मन यस्मउ फ़ी ग़मरातिहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यख़्लुक़ु व लम युख़्लक़ व यर्ज़ुक़ु व ला युरज़क़ व युत्इमु व ला युत्अम व युमीतुल अहया व युहयिल मौता व हुवा हय्युन ला यमूत। इंशाल्लाह भाइयों आखिर में नाम लेके इंशाल्लाह दुआ होगी। तमाम अफराद जो नाम भेजेंगे दुआ होगी नाम लेके इंशाल्लाह ताला। फ़िक्र ना करें, बस दुआ मुकम्मल हो जाए। वयुमीतुल अहया व युहयिल मौता व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब नबी करीम के सलाम हो रहा है, मदीने का रुख कर लें। हम नबी करीम को सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका व अमीनिका व सफ़िय्यिका व हबीबिका व खियरतिका खलीलिका मिन खल्क़िक व हाफ़िज़ सिर्रिक मुबल्लिग़ रिसालातिक अफ़ज़ल व अहसन व अजमल व अकमल व अज़का व अनमा व अतियब व अतहर व असना व अक्सर मा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत व सल्लमत अला अहद मिन इबादिक मिन खल्क़िक व अंबियाइक व रुसुलिक व सफ़वतिक व अहलिल करामत अलैक मिन खल्क़िक। अल्लाहुम्मा अब नजफ़ का रुख कर लें। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में सलाम पेश करें। मौला जल्दी से हमें नजफ़ की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे करीम आका हमें नजफ़ अशरफ की अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत नसीब फरमा, जिनके लिए क्या खूब एक कथा है अफसर अब्बास साहब का। जां बलब कैफ बदिल फ़र्क बकफ जाता हूँ, जां बलब कैफ बदिल फ़र्क बकफ जाता हूँ, एक नई शान से मौला की तरफ जाता हूँ। जां बलब कैफ बदिल फ़र्क बकफ जाता हूँ, एक नई शान से मौला की तरफ जाता हूँ। लोग सुनता हूँ महीनों में पहुँचते हैं वहाँ, मैं तो हर सांस में 100 बार नजफ़ जाता हूँ। लोग सुनता हूँ महीनों में पहुँचते हैं वहाँ, मैं तो हर सांस में 100 बार नजफ़ जाता हूँ। तो नजफ़ का सफ़र है। अब मौला अमीर कायनात की खिदमत में हम सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अलीय्यिन अमीरिल मोमिनीन व वसी रसूल रब्बिल आलमीन अब्दिका व वलिय्यका व आखिर रसूलिक व हुज्जतिका अला खल्क़िक व आयतिकल कुबरा व नबइल अज़ीम। उस बीबी की खिदमत में सलाम पेश कर रहे हैं कि जिसका रात की तारीकी में जनाजा उठा। उस बीबी को सलाम पेश कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में जिसका जनाजा उठा। उस बीबी को सलाम पेश कर रहे हैं कि जिसको रात में गुस्ल दिया गया, रात में कफन पहनाया गया। मौला कायनात से जनाब सैयदा ने वसीयत की थी, या अली गस्सिलनी बिल्लैल कफ़िनी बिल्लैल दफ़िनी बिल्लैल। ऐ अली मुझे रात को गुस्ल देना, रात को कफन पहनाना, रात को दफन करना। उस बीबी को सलाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह हमें जल्दी जन्नतुल बकी जाना नसीब करे, जल्दी मदीने की ज़ियारत नसीब फरम करे, जल्द से जल्द हमें मक्का की ज़ियारत नसीब करे, उम्र और हज की सआदत हमें नसीब करे। जनाब सैयदा को सलाम पेश करते हैं। वसल्ले अला सिद्दीक़त ताहिरा फ़ातिमत ज़हरा सैयदत निसाइल आलमीन हसनैन करीमैन सैयद शबाब अहल जन्नत जवानान जन्नत के सरदार, जिनके लिए पैगम्बर ने फरमाया है ये मुझसे है मैं इनसे हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन करीम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। वसल्ले अला सिब्तैर रहमा व इमामैल हुदा अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना। और बाकी अइम्मा को सलाम पेश किया जा रहा है। वसल्ले अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न अल हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल हादिल महदी हुज्जतिक अला इबादिक व उमनाइक फ़ी बिलादिक सलातन कसीरतन दाइमतन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अब 12वें की खिदमत में हम सलाम पेश कर रहे हैं। आप सब तैयार हो जाएं। हमारे ज़माने के इमाम जिनके नाम से हमें पुकारा जाएगा, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बि इमामिहिम, क़यामत के दिन हर एक को उसके
امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، مسجد کے پیش نماز کے ذریعے نہیں پکارا جائے گا، زمانے کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور پیغمبر کا فرمان ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن او میتتن جاہلیہ، جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی اور کفر کی موت مرتا ہے۔ ہم نے اپنے امام کے ساتھ پہچانا جائے۔ میں تمام دنیا کے لوگوں سے یہ کہوں گا تمہیں علم ہونا چاہیے تمہارے زمانے کا امام کون ہے، تمہیں علم مسجد کا پیش نماز جس کے روزانہ اخباروں پہ اشتہارات آتے ہیں کون امام ہے، وہ امام ہے جس کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ امام ہے جس کو صفوت اللہ کہا جاتا ہے، وہ امام ہے جس کو ارادت اللہ کہا جاتا ہے، وہ امام ہے جس کو حجت اللہ کہا جاتا ہے، وہ امام ہے جس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، وہ امام ہے جس کو نور اللہ کہا جاتا ہے، وہ امام ہے جو کلمت اللہ ہے، وہ امام جو ارادت اللہ ہے، وہ امام جو نور اللہ ہے، وہ امام کہ جس کے لیے فرمان ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ چاہتے ہی نہیں وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اس امام کو سلام کریں گے امام زمانہ کی بارگاہ میں۔ امام منتظر ہیں ہمارے سلام کے۔ امام فرماتے ہیں ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ہم ایک لمحے کے لیے تم سے غافل نہیں ہوتے، تم ہمیں بھول جاتے ہو، ہم تمہیں بھولتے نہیں ہیں۔ یہ مولا فرماتے جب ہمارے چاہنے والا پریشان ہوتا ہے ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی پریشانی دور نہ ہو جائے۔ اے امام زمانہ، اے وارث زمانہ، اے حجت اللہ، اے صاحب العصر والزمان، اے ابا صالح المہدی، اے امام زمانہ، مولا دنیا اس وقت کرونا وائرس میں مبتلا ہے، مولا کتنے مومنین مسلمان اس وقت کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ کی عظمتوں کا تمام کرونا وائرس کے مریضوں کو شفا و عافیت عطا فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آئے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، امام زمانہ ہیں، بقیت اللہ ہے، جن کے نام سے ہمیں پکارا جائے گا قیامت کے دن اور یہ کہا جائے گا امام زمانہ کے زمانے والے کہاں ہیں، تو ہم سب بلند ہوں گے اور کھڑے ہوں گے اس وقت۔ آئے مولا کو سلام کریں۔ اسی دعائے افتتاح میں آخر میں امام زمانہ کو سلام کیا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر وحفہ بملائکتک المقربین وعید بروح القدس یا رب العالمین۔ اللہم اجعل الداعی الی کتابک والقائم بدینک استخلف فی الارض کما استخلفت الذین من قبل مکن له دینہ الذی ارتضیتہ له ابدل من بعد خوفہ امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا۔ اللہم اعزہ وعزز بہ وانصر وانتصر بہ وانصرہ نصرا عزیزا وافتح له فتحا یسیرا واجعل له من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم اظہر به دینک وسنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ اے اللہ ایسی حکومت دنیا میں بنے جس میں اسلام کو عزت ملے، اسلام کو جس طرح دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں، پروردگارہ اسلام کی عزت کا سبب بنے ایسی حکومت۔ وتذل بها النفاق واہلہ، اور نفاق ذلیل ہو اس میں۔ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا۔ اللہم المنبی شاسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وکسر به خلتنا وعازز به ذلتنا واغن به عن عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا۔ اللہ میں فقیری کا جبران تو کر دے میرے اللہ، پروردگارہ ہماری فقیری کا جبران کر دے۔ وسد بھی خلتنا ویسر بھی عسرنا، مشکلوں کو آسان کر دے۔ وبید بھی وجوہنا، ہمارے چہروں کی سیاہی کو سفید کر دے۔ وفک بھی اسرنا، قیدیوں کو رہا کر دے۔ وانج بھی طلبتنا وانجز بھی مواعیدنا واستجب بھی دعوتنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآتنا بھی سؤلنا وبلغنا بھی من الدنیا والآخرۃ اعمالنا وآتنا بھی فوق رغبتنا یا خیر المسؤولین وأوسع المعطین اشف به صدورنا وعذب به غیظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء وإلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين۔ اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، وصل على محمد
وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعز وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ آئیں چلیں کربلا چلتے ہیں، آئیں چلیں اس شہید کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. آئیں اس شہید کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس باب الحوائج کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں رلا دیا. آئیں اس شہید کی بارگاہ میں چلتے ہیں. عزادارو، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. چلیں کربلا چلیں، چلیں کربلا چلیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں. پروردگار عالم آپ کو کربلا لے کے جائے. بس یہ مصائب کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا ہوگی. پروردگار عالم آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سب کو کربلا جانا نصیب کرے. عزادارو، ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، کہتے ہیں طبس کے صحرا میں موجود تھا، اندھیرا تھا، ریگستان کا علاقہ تھا. کہتے ہیں میں اپنے بچے کے ساتھ تھا، میرا بچہ 6 مہینے کا میرا بچہ کہتے میرے ساتھ تھا. اور کہتے ہیں ہمارا پانی جو تھا وہ بوتلیں ختم ہو گئی تھی، صحرا میں تھے اور خشک دودھ ہم نے رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں اس صورتحال میں جب دیکھا تو دودھ تو موجود ہے لیکن پانی نہیں ہے. تو بچے نے رونا شروع کر دیا. صحرا ہے، ریگستان ہے. کہتے بچے نے رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اب ادھر دیکھ ادھر دیکھ، پانی نظر نہیں آیا. بچے کو فیڈ کروانا ہے لیکن دودھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کیسے اس کو بچے کو پلایا جائے. کہتے ہیں میں نے دیکھا گاڑی والوں کو روک رہا ہوں، کوئی نہیں رکتا. جو ہے ظاہر ہے صحرا ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی ڈاکو نہ ہو کہ جو ہمیں لوٹ لے. کہتے ہیں اس صورتحال میں کہتے جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا کافی دیر، تو میں نے بچے کی فیڈر کو لیا. فیڈر لے کے جو ہے میں گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا اور میں نے فیڈر کو ہلانا شروع کر دیا. ہلاتا رہا اور جب کہتے ہیں میں فیڈر کو ہلا رہا ہوں، گاڑی والے گزرتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بہت اونچے ماڈل کی گاڑی جو تھی کہتے میرے پاس سے گزری. کہتے میں فیڈر کو ہلا رہا تھا. کہتے وہ گاڑی والا گیا آگے جا کے کچھ 100 میٹر کے فاصلے پہ گاڑی رکی اور پیچھے آیا اور آ کے رک کے میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ یہ فیڈر کو کیوں ہلا رہے ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے کا اصل میں پانی ختم ہو گیا ہے تو وہ دودھ پلانا ہے، تو پانی نہیں ہے، پانی ہوگا تو اس کو دودھ پلایا جائے گا. کہتے ہیں بھائی یہ جملہ، اور گرمی کی انتہا تھی کہتے ہیں اس موقع پہ. کہتے ہیں اس نے کہا 2 منٹ صبر کرو میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں. کہتے ہیں اس نے اپنی گاڑی کی ڈگی سے جو ہے وہ پورا جو ہے جو ہے 12 بوتلیں تھی وہ کہتے پورا لا کے جو ہے کنٹینر لا کے رکھ دیا اور دے دیا کہ کین لا کے دے دیا کہ اب یہ سارا یہ پانی جو ہے اس بچے کو دودھ پلائیں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ کام تو کر دیا ہے لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے دوبارہ فیڈر کو نہ دکھائیے گا گاڑی سے نکل کے. کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے فیڈر دکھایا. کہا نہیں آپ سے ریکویسٹ ہے دوبارہ جو ہے فیڈر کو نہ دکھائیے گا. کہتے وہ صورتحال ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ فیڈر کو نہ دکھانا. کہتے ابھی میں اسی اثنا میں موجود تھا. اب بچے کو فیڈر ابھی پلایا، اس کے منہ میں فیڈر گیا ہے، بچہ خاموش ہوا تو کیا دیکھا آگے گاڑی جو تھی وہ ابھی گیا نہیں تھا اور دیکھا مجھے زور زور سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی کہ جو کوئی کسی چیز پہ کچھ مار رہا ہو. کہتے میں نے مڑ کے دیکھا تو کیا منظر دیکھا، وہی آدمی ہے، وہی جوان ہے جس نے مجھے پانی لا کے دیا ہے. وہ اپنا سر جو ہے گاڑی کے دروازے سے زور زور سے مار رہا ہے. میں آگے گیا، میں نے کہا پوچھا کیا ہوا تجھے، تو اپنا سر گاڑی سے کیوں مار رہا ہے؟ کہا نہیں تم جاؤ، تمہیں پانی مل گیا، تم جاؤ.
तुम्हें पानी मिल गया, बच्चे को दूध पिला दिया, जाओ यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ ना कहो। कहा नहीं नहीं आप सर क्यों मार रहे हैं? कहा मैंने कहा ना मुझे तंग ना करो, मुझे अपने काम में मगन रहने दो। जोर जोर से कहते सर मार रहा है, अपना सर उसका जख्मी हो चुका है। कहा मैंने कहा तुम सर क्यों मार रहे हो बताओ तो, इसको पकड़ा, रोका, नहीं रुका। क्या मैंने कहा तुझे मी मौला हुसैन की कसम में बताओ सर क्यों मार रहे हो? तो उसने एक जुमला कहा, कहते जब आपने फीडर दिखाया मुझे करबला में इमाम हुसैन का अली असगर याद आ गया। कहते जब आपने फीडर दिखाया मुझे 3 दिन का प्यासा अली असगर याद आ गया। कहा मुझे आपने जब फीडर दिखाया मुझे 6 महीने का प्यासा अली असगर याद आ गया, और आपके फीडर दिखाने से मुझे करबला का अली असगर याद आया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। अज़ादारों कहते ये जुमला कहना था, मैं ये जुमला कहूँगा आपके सामने कि वहाँ पे फीडर दिखाया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका, वो फीडर दिखाया वो बर्दाश्त नहीं कर सका, फीडर दिखाया वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अज़ादारों करबला के मैदान में मेरी जाने कुर्बान। काश कि मैं ये जुमले मसाइब के पढ़ लूँ आपके सामने, मेरे बदन में ताकत नहीं है, काश मैं ये जुमले पढ़ लूँ आपके सामने। खुदा आपको सलामत रखे। और मेरे साथ जो मोमिनीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है मस्जिद मुक़द्दस में, मैं एक जुमला कहूँगा आप सबके लिए। मौला ने एक जुमला का, खुदा शाहिद है, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ऐ इमाम ज़माना आपकी खिदमत में है, मौला आपकी खिदमत में। मौला मुझे माफ़ कर देना अगर ये मेरा जुमला सख्त हो, लेकिन मैं आप अजीज़ों से माफ़ी चाहता हूँ। खुदा शाहिद है, अकबर का जनाजा उठाया, मौला ने आपको याद नहीं किया। मौला ने अब्बास अलमदार के बाजुओं को उठाया, आपको याद नहीं किया। मौला ने अली अकबर के सीने से, कलेजे से बुर्जी को खींचा, आपको याद नहीं किया। मौला ने कासिम की लाश की गठरी को उठाया, खुदा शायद है आपको याद नहीं किया, नहीं किया याद आपको। मौला हुसैन ने हबीब का लाशा उठाया, आपको याद नहीं किया। मौला ने एक एक शहीद का लाशा उठाया, आपको याद नहीं किया। मौला ने एक एक शहीद के जनाजे को उठाया, आपको याद नहीं किया। कहीं से हाथ उठाते हैं, कहीं से बाजू उठाते हैं, मौला ने आपको याद नहीं किया। ज़रा सोचो, दिल पे हाथ रख के सोचो, दिल पे हाथ रख के सोचो। अल्लाह जाने मेरा मौला कितना मजलूम हो गया था असगर के जनाजे पे। अज़ादारों, असगर के मौके पे मेरा मौला कितना मजलूम हो गया था कि मौला ने ये जुमला फरमाया, शीयती महमा शरीफ तुम आज बिन फज़कुरूनी, ऐ मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को ज़रूर याद कर लेना। वो समय तुम बेगरीबिन और शहीद फंतमूनी, जब किसी गरीब का सुनना, किसी शहीद का सुनना तो मुझ पे रोना। और जो जुमला फरमाया ना मौला ने, क्या जुमला है, गुर्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं मौला ने क्या जुमला फरमाया, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, ऐ मेरे शियो काश तुम करबला में होते, क्या करते, मेरी मदद करते। ना ना ना, मदद का तालिब नहीं हूँ मैं तुमसे। मैंने अगर कहा था ना हल मिन नासिर यंसुरुना, उसका मतलब ये था कोई है नजात पाने वाला मैं उसको नजात दूँ, कोई है बख्शिश चाहने वाला मैं उसको बख्शिश दिलवाऊँ, कोई है जन्नत का रास्ता चाहने वाला मैं उसको जन्नत का रास्ता दिखाऊँ। मैं मदद नहीं चाह रहा था, ज़रा मुझे पता मेरे 72 जाने सारे थे जो शहीद होने थे, लेकिन मौला ने क्या याद किया, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, है मेरे शियो, ऐ सारे शियो, करबला में कभी आप लोगों को याद नहीं किया। ये 14वीं सदी के और ये 20वीं सदी के मोमिनीन को मौला ने करबला में याद किया। कहते हैं कि लैतकुम, ऐ इमाम रज़ा मैं आपकी बारगाह से ये जुमला पढ़ रहा हूँ, मौला मौला हमारी दुआओं में असर दे, मौला हमारी आजाद को पूरा करे, जो परेशान आलम की परेशानियाँ दूर हो। इमाम ने क्या जुमला फरमाया, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, है मेरे शियो काश तुम सब के सब करबला में होते और खड़े होते कोने में, क्या करते, मेरी मदद करते नहीं, कोने में खड़े होके हुसैन की गुर्बत का ये मंजर देखते। क्या मंजर देखते, कैफास तस्कील तिफली फाबवानी, हुसैन कैसे दोनों हाथ बुलंद करके अपने असगर के लिए पानी मांग रहा था। अज़ादारों, मौला हुसैन ने ये जुमला कहा, इधर मौला ने लश्कर यजीद से कहा, है लश्कर यजीद तुम्हारी नज़र में कसूरवार हूँ तो मैं हूँ, इस बच्चे ने किसी का कसूर नहीं किया। अज़ादारों, शहादत मुफस्सल है, लेकिन एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अभी ये जुमला ख़त्म नहीं हुआ था। मौला ने कहा, बेटा अली असगर तुम इमाम के फर्जंद हो, हुज्जतुल्लाह के बेटे हो, हुज्जत को तमाम करो। अज़ादारों, ये जुमला कहना था, अली असगर ने अपनी ज़बान खुश्क होंठों पे फेरना शुरू की।
ادھر علی اصغر نے اپنی زبان اپنے خوش گھونٹوں پہ پھیری، ملتا ہے لشکر یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگا۔ ادھر سے آواز آتی ہے اے نا ہرملا، ہرملا تو کہاں ہے، اے نا ہرملا، ہرملا تو کہاں ہے۔ عزادارو یہ ملعون جب قریب آیا، اس نے کمان کو جوڑا، تیر چلانا چاہا، تیر زمین پہ گر گیا۔ تیر کے 3 منہ تھے میرے بھائیو، 3 شعبے والا تیر تھا۔ میں نے پڑھا ہے یہ تیر سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا، اس تیر سے اونٹوں کو مارا جاتا تھا۔ عزادارو تیر جوڑا، تیر زمین پہ گرا، دوبارہ جوڑا، پھر زمین پہ گرا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، چھٹی اور 7ویں مرتبہ۔ عزادارو تیر گرنا تھا تو عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو اگر کوئی مجھ سے پوچھتا سب سے بڑا تیر انداز عرب میں کون سا، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے تیر چلتا کیوں نہیں، کانپ کیوں رہا ہے؟ کہا جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو خیمے کا پردہ اڑتا ہے، ایک بی بی کی آواز آتی ہے، تیر بہت بڑا ہے میرا علی اصغر بہت چھوٹا ہے۔ عزادارو تیر چلا، عزادارو تیر چلا۔ اس تیر نے کیا کام کیا؟ تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، تیر سوراخ کرتا ہے، ذبح نہیں کرتا، گردن نہیں کاٹتا۔ عزادارو امام فرماتے ہیں، امام صادق کا فرمان ہے فَذَبَحَهُ مِنْ أُذْنٍ إِلَىٰ أُذْنٍ، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو گیا۔ عزادارو میری جان قربان، مولا نے دیکھا کیا منظر دیکھا، تیر کو کھینچا، علی اصغر کا گلا ایک کھال میں لٹک رہا تھا۔ عزادارو میری جان قربان، مولا نے علی اصغر کو لیا۔ عزادارو میری جان قربان، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، مولا علی اصغر کو لے کے چلے کہاں کی طرف؟ خیمے کی طرف۔ خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے، جس شہید کو مولا لے کے آئے خیمے کے دروازے سے لے کے آئے، اکبر کا لاشا خیمے کے دروازے پہ، قاسم کا لاشا خیمے کے دروازے پہ، اون محمد کے لاشا خیمے کے دروازے پہ، ہر ایک کا لاشا خیمے کے دروازے پہ فخریہ انداز میں لائے، فاتحانہ انداز میں لائے، لیکن خدا گواہ ہے علی اصغر کا لاشا مولا خیمے کے پیچھے سے لے کے آئے۔ عزادارو مولا خیمے کے پیچھے سے لے کے آئے، مولا خیمے کے پیچھے سے شہزادے علی اصغر کا لاشا لے کے، اور 7 مرتبہ مولا آگے جاتے ہیں۔ اور آپ عاشور کو عمل کرتے ہیں نا کہ 7 قدم آگے جانا، 7 قدم پیچھے آنا، اور یہ جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ موقع ہے، مولا آگے جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے ماں ہے برداشت نہیں کر سکے گی، واپس آ جاتے ہیں، پھر انا للہ کہہ کے آگے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماں ہے برداشت نہیں کر سکے گی، پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں۔ 7 مرتبہ میرا اور آپ کا مولا کربلا کے میدان میں عزادارو انا للہ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے اصغر کی ماں اپنا بیٹا لے لو۔ عزادارو بی بی آئیں، بی بی نے کہا علی اصغر علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا۔ ہائے ہائے میری جان قربان، ذرا تصور تو کرو، ماں ہے، عزادارو علی اصغر کا کٹا ہوا گلا ماں نے دیکھا تو ایک جملہ کہا، یہ نہیں کہا ہائے میرا لال، یہ نہیں کہا ہائے میرا بیٹا، یہ نہیں کہا ہائے میرا 6 مہینے کا بچہ، یہ نہیں کہا بیٹا تو نے پانی پی لیا، یہ نہیں کہا بیٹا تو پیاسا تھا، یہ نہیں کہا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا، کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا، ہائے ہائے ساری زندگی روتے رہو گے اس جملے کو سن کے، ساری زندگی۔ اور جملہ ماں نے وہ کہا ہے، نہر کے اونٹ کو نہر کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے بھائیو، جو تیر مارا گیا تھا وہ نہر والا تیر تھا۔ بیوی نے کیا جملہ کہا، مثلو کا یونر، بیٹا تیری عمر کا تو جانور بھی نہر نہیں کیا جاتا، ظالموں کو تجھ پہ کوئی ترس نہیں آیا۔ عزادارو میری جان قربان، اور اس کے بعد واپس کر دیا۔ ادھر چھوٹی بہن آئے، کون؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، میں جملہ کہوں گا بلکہ چھوٹی سیدہ 4 سال کی ضعیفہ آگے بڑھی اور بڑھ کے کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، مولا نے ابا کا دامن ہٹایا تو بی بی نے جب دیکھا ہے تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ عزادارو مولا آگے گئے اور ایک جملہ کہا، علی اصغر ہے، لاشیں پامال ہوں گی، میں علی اصغر کو دفن کر دیتا ہوں، میرا علی اصغر پامالی سے بچ جائے۔ عزادارو مولا نے عجیب جملہ ہے، زلف
ذوالفقار سے مولا نے ایک قبر کو کھودا. میر انیس فرماتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے پیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. عزاداروں لکھا ہے کہ یہ واحد شہید ہے کربلا کا جو 2 مرتبہ شہید ہوا. ہر شہید 1 مرتبہ شہید ہوا, یہ شہید 2 مرتبہ شہید ہوا. عزاداروں جب سارے شہید ہو گئے, سر کاٹ لیے گئے سب کے, تو 1 مرتبہ اور مولا کہتا ہے وہ سر, وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا, جس کی شہادت نے کربلا میں جس کی پیاس نے کربلا میں ہلچل مچا دی تھی, اس کا سر کہاں ہے؟ تو ایک ملعون کہتا میں دیکھ رہا تھا حسین خیمے کے پیچھے زمین کھود رہے تھے, ہو سکتا ہے وہاں پہ دفن کر دیا. عزاداروں فوراً نیزے برداروں کو حکم دیا جاؤ نیزے لے کے جاؤ اور زمین پہ نیزہ مارو. ہائے 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 یا امام زمانہ, یا امام زمانہ, یا امام زمانہ, یا امام زمانہ, یا بی بی سیدہ. خدا شاید مجھے عاشور کا منظر محسوس ہو رہا ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے جیسے ہم کربلا میں موجود ہیں. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں. عزاداروں نیزے زمین میں گڑتے رہے, نیزے نکلتے رہے. ایک جہاں بلندی نظر آتی وہاں نیزہ لگتا. ماں خیمے سے دیکھ رہی ہے, ماں کو جلے ہوئے خیمے کے پاس کھڑی دیکھ رہی ہے. ایک ملعون نے نیزہ مارا. عزاداروں یہ نیزہ مارا, یہ نیزہ اصغر کی پسلیوں کو توڑتا ہوا دوسری طرف نکل گیا. فقط اتنا نہیں ہوا, جب نیزہ باہر آیا تو نیزے کی نوک میں علی اصغر کا بدن ساندا. نیزے کی نوک میں علی اصغر کا بدن. انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں یہ جملہ کہوں گا, پروردگارا ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں. میرے ساتھ سلام کریں گے آپ؟ کریں گے نا مولا حسین کو سلام؟ رات کے ٹائم تہجد کے ٹائم آپ مولا حسین کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ابو الفضل العباس اخ الحسین وعلی سکینہ بنت الحسین وعلی زینب اخت الحسین وعلی زوار قبر الحسین وعلی الباقین فی المجالس الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا عبداللہ الرضی, السلام علیکم یا باب الہوائے یا علی الاصغر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبولیت دعا کا وقت ہے. پروردگارا تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا. پروردگارا جو بے اولاد ہیں, اب اس سے بڑھ کے میں واسطہ نہیں دوں گا, میں صرف دعا کروں گا. پروردگارا صدف زہرا کو, قدسی حیدر کو, علینا حسن کو, پروردگارا اس کے علاوہ نصرت کو, پروردگارا اور چاند کے ہاں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارا واجد بھائی کے اولاد نرینہ عطا فرما, مصری بھائی کے اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارا تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا, عطیہ بہن کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما. پروردگارا جو ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو امام حسین کا عزادار چاہیے یا بی بی سیدہ کی کنیز چاہیے, پروردگارا ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما. پروردگارا جن کو اولاد دی ہے ان کو اولادوں کو نیک صالح رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, پروردگارا ارضیہ رضوی کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ. پروردگارا
سید شجاعت علی نقوی کو اولاد نرینہ عطا فرما پروردگارہ، رضوان شاہ کو اولاد عطا فرما پروردگارہ، شاہ زیب کو پروردگارہ، جو اس کے علاوہ پروردگارہ بریڈ جان کی بیٹی چل نہیں سکتی، پروردگارہ ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا قاسم شاہ کو اولاد نرینہ عطا فرما، عظیمہ کو اولاد نرینہ عطا فرما پروردگارہ، محمد رضا کو اور وارث علی، فہد علی اور رقیہ، رضوان، مہا، نسیم اور زینب شاید کو پروردگارہ اولاد نرینہ عطا فرما، شبانہ کو اولاد نرینہ عطا فرما پروردگارہ، تجھے واسطہ فرمان تالپور کو اور اس کے علاوہ اولاد عطا فرما پروردگارہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ رضوان شاہ کی اولاد کے لیے دعا گو ہوں، عروج اظہر پروردگارہ، محمد رضا کو اولاد کو پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ اولاد کے لیے میسیج کرتے جائے، میں دعا کرتا جا رہا ہوں پروردگارہ، نالین فاطمہ 3 سالوں سے نہیں چل پاتی، پروردگارہ اس کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ پروردگارہ، رضا سحر کے لیے اولاد کی دعا گو ہیں پروردگارہ، مرتضیٰ علی اور اس کے علاوہ پروردگارہ سدرہ کو شفا عطا فرما پروردگارہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں پروردگارہ، واسطہ محمد والے محمد کا، تو یہ واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، محمد حسنین چل نہیں سکتا 4 سال کا، پروردگارہ اس کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ، سید سجاد حیدر، سید ابرار حیدر پروردگارہ، زینب بطول اور اس کے علاوہ پروردگارہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، سید وجاہت علی، سید یحییٰ رضا، سید علینا معیز پروردگارہ، واسطہ محمد والے محمد کا، زہرا کا نصیب پروردگارہ کھل جاؤ، اس کے علاوہ جو پروردگارہ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، میں اس وقت آج اولاد کے لیے باب الہوائی سے توسل ہے، اس کے بعد باقی دعائیں اس کے بعد ہوں گی، پروردگارہ حیدر رضا اور اس کے علاوہ پروردگارہ جو معصومہ کو پروردگارہ اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما پروردگارہ، سیدہ ہما کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما پروردگارہ، صادقہ مشتاق، معصومہ شوکت، فاطمہ بطول اور اختر علی اور پروردگارہ اور اثر عباس کو اور پروردگارہ جو ہمارے ساتھ ردا کو پروردگارہ کے لیے ان سب کے لیے دعا گو ہوں، ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما پروردگارہ، بھائی اکبر تالپور اور ابیر رضا اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، جنہوں نے اولاد کی دعا کی ہے، جو اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں پروردگارہ، ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، شہباز زندہ کو پروردگارہ، اس کے علاوہ شہزاد ارم یہ اولاد کی نرینہ کے لیے دعا گو ہوں، پروردگارہ اولاد عطا فرما، سید حسن رضا اور پروردگارہ قاسم اور مہنور کو پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا سب کے لیے دعا گو ہوں، پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا، سیدہ امیرہ اور کومل اینڈ امیر کی اولاد کے لیے دعا گو ہوں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا۔ بہت شکریہ طیب بھائی، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ اس وقت لائیو ہیں الحمدللہ مولا کی بارگاہ میں، الحمدللہ ذکر ان کا ہے، بہت ذکر عظیم جن کا ہے، وہ خود بہت عظیم ہے، ہم تو ایک بس آل محمد کے در کے گداگر ہیں۔ مولا ہمت و طاقت دی، الحمدللہ یہ ذکر ہوا ہے، سردی بھی ہے مشہد میں، لیکن الحمدللہ پروردگار عالم نے کرم فرمایا۔ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کے لیے دعا گو ہوں، پروردگارہ صدف بلال کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، پروردگارہ امیر زہرا کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگارہ عارف علی اور اس کے علاوہ غفاری بھائی آپ کی انشاءاللہ تشا کی مغفرت کی دعا بعد میں ہوگی، اور میں سب کے لیے جب کروں گا انشاءاللہ ساتھ۔ اس وقت اولاد کے لیے دعا چل رہی ہے، خوشی مہنور کا نصیب اچھا انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا چلوں، کل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو ہماری مجلس ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ شہزادہ قاسم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم جو ہے وہ بچیاں جو والدین اپنی جوان بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتے اچھے نہیں آ رہے، ان کے لیے دعا ہوگی، یا وہ بچیاں جو اپنے سسرال میں ناخوش ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں، ان کے لیے دعا ہوگی۔ پروردگارہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی بچیوں کو اور بچوں کو برابر کے کو عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل شہزادہ قاسم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جن کی شادی کا مسئلہ ہے ان کے لیے دعا کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ان ماہ مبارک کی عظیم راتوں میں۔ پروردگار عالم سلامت رکھے، وجاہت علی بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، اور زاہد کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں، مونا احمد مدیحہ کے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا، جس نے ہم سے التماس سے دعا کے لیے گا، ان سب کی دعاؤں کو فردن انم بیٹی کے لیے دعا گو ہوں، پروردگارہ اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے، اور لاکھ قرب جو ہے ان کے لیے دعا گو ہوں، اور تمام افراد جو اس وقت پریشان حال ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، پروردگارہ سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ پروردگارہ
امیر علی کی بھائی کی نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں، پروردگارہ ان کو صحت سلامتی عطا فرما، ان کے جو علی والے جو ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما پروردگارہ علی والے بھائی کی، اور اس کے علاوہ بریر بھائی آپ کے علم کے لیے میں دعا گوں، مولا علم کثیر عطا فرمائے، علم محمد و آل محمد سے آپ کو سرفراز فرمائے، معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے۔ لے جی اب سب کے لیے دعا ہوگی، ایک مرتبہ پھر میں کلن دعا کر رہا ہوں، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو امام حسین کا عزادار عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو نیک صالح فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ، جن کے بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کے بچوں کو امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ لیے در بھائی آپ کے لیے دعا گو ہیں، کل انشاءاللہ ٹھیک جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ٹھیک پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کو فردن اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و قبول فرما پروردگارہ، بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، مفلسوں کی مفلسی دور فرما، جو حج و زیارات کی متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما پروردگارہ، تنویر حسین اولاد نرینہ کے لیے پھر میں دعا کروں پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، فخر الاسلام اور سید افضال کی صحت کے لیے دعا کروں پروردگارہ، جو بیمار ہیں علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، خاک نالین خاتمہ کے لیے میں دعا کروں پروردگارہ، جو علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیح زمانہ امام زمانہ کا صدقہ ان سب کو صحت و سلامتی کے طول عمر عطا فرما پروردگارہ، ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ وہ ہاتھ مل کے دعا کرنی بڑی عظیم دعا ہے، ہمارا عشق اہل بیت ہیں، ہماری زندگی اہل بیت ہیں، ہمارا چلنا اہل بیت ہیں، ہمارا اٹھنا اہل بیت ہے، ہمارا سانس لینا اہل بیت ہیں، ہمارا ذکر یا حسین ہے، ہمارا ورد یا علی ہے، ہمارا چلنا یا علی ہے، ہمارا سوچنا یا علی ہے، ہمارے دماغ میں یا علی ہے، ہمارے دل میں یا علی ہے، ہمارے خون کی دھڑکن میں یا علی ہے، ہمارے خون کی دھڑکن میں حسین ہے، یہ نام علی ہے، اس میں اعظم یہ نام سہارا دیتا ہے، ہر مشکل میں، ہر منزل میں، ہر گام سہارا دیتا ہے، آتے ہی زباں پر نام علی ہو جاتی ہے ہر مشکل آساں، خود ان کی ہستی کیا ہوگی جب نام سہارا دیتا ہے، مشکل میں جو ان کو یاد رکھے، حامی ہے 14 تن اس کے، جس نام کا چاہے ورد کرے ہر نام سہارا دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس وقت امام کی بارگاہ میں ہیں، تو یاد رکھیں عشق کے اہل بیت میں کبھی کمی نہ آنے پائے، دعا کریں پروردگارہ جو آل محمد کا عشق ہمارے دل میں ہے اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جو محبت اہل بیت میں اس کو 14ویں کے چاند کی طرح پہنچا دے پروردگارہ، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے علی علی اور حسین حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، جب اس دنیا سے جائیں جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکل رہا ہو وہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آخر میں زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہا ہوں، نیت کر لیں، زیارت امام علی رضا علیہ السلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، عزیز اکبر رشتہ دار دوست احباب اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام رضا علیہ السلام پڑھنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کی زیارت جو ہے وہ 4 چاند لگ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیکہ یا امام الہدی والعروۃ الوثقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک مزید علی ما مضى علی آباؤک الطاہرون صلوات اللہ علیہم، لم تعثر من علی ہدی ولم تمل من حق الی باطل، وانک نصحت للہ ولرسولہ وادیت الامانۃ وجزاک اللہ عن الاسلام واہلہ خیر الجزاء، اتیتک بابی و امی زائرا، اتیتک بابی و امی ظاہرا عارفا بحقک موالیا لاولیائک معادیا لاعدائک فاشفع لی عند ربک، السلام علیکم یا مولایا یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وابرؤ الی اللہ تعالی من اعدائک واتقرب الی اللہ تعالی بولایتک، صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ ذاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ افضل ما صلیت علی احد من اولیائک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، واسأل ان یصلی علی محمد وآل محمد توبۃ عبد ذلیل خاضع خاشع فقیر مسکین مستقیم لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
چلیں اب زیارت پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آج کی نشست جو ہے اپنی اختتام کو پہنچتی ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، سیدی وابن سیدی، مولایا وابن مولایا، اجل اللہ تعالی فی فرجک الشریف وجعلنا من المتمسکین بولایتک والمنتظرین لامرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. التماس دعا فی امان الکریم.